بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اردو گرامر کا ایک اہم ترین موضوع لے کر، جس کو سمجھنے میں عام طور پر طلباء کو بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ سب سے پہلے تو جن طلباء نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ ملتی رہیں۔ اچھا، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اسناد، مسند لے اور مسند۔ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جملے کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ جملے کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں، ایک مسند لے اور ایک مسند۔ ان کے درمیان تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو ہی اسناد کہا جاتا ہے۔ اسناد دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا۔ چونکہ جملے کا ایک حصہ دوسرے حصے پر ٹیک لگا کے اپنا معنی بتا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ اچھا، مسند لے اور مسند۔ اچھا، یہ لفظ مسند ہے، یہ مسند نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جماعت نحو کی جو اردو ہے اس میں باقاعدگی سے اس کے اوپر اعراب لگائے گئے ہیں اور مسند اس کو پڑھا گیا ہے۔ یہ مسندی مسند ہے۔ مسند جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی کرسی یا نشست ہوتا ہے، جیسے کہ وہ مشہور شاعر ہیں انڈین ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، ان کا مشہور شعر بھی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو وہاں پر انہوں نے مسند کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو مسند کرسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل لفظ مسند ہے، مسند لے اور مسند۔ اچھا، مسند لے کیا ہوتا ہے؟ مسند لے دراصل کہا جاتا ہے جملے کے اس حصے کو جس حصے کا بیان باقی جملہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملے کا ایک خاص حصہ جس کے بارے میں باقی جملہ لایا جاتا ہے، اس کو مسند لے کہتے ہیں۔ اور مسند جو اس پہلے حصے کے بارے میں تفصیلات دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کو مزید آسان کریں تو جس کے بارے میں جملہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے وہ مسند لے ہوتا ہے، اور جو بتا رہا ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ مثال، جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ احمد سکول جاتا ہے، تو یہاں پہ احمد مسند الیہ ہوگا، کیونکہ احمد کے بارے میں سکول جاتا ہے کے الفاظ آئے ہیں، تو سکول جاتا ہے مسند ہوگا اور احمد یہاں پہ مسند الیہ ہوگا۔ یہ وہی والی بات ہے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ۔ تو مسند الیہ کو دراصل انگریزی میں سبجیکٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور جو مسند ہوتا ہے اس کو پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو انگریزی اور اردو کے اندر یہ سینٹیکس اور ترکیب نحوی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی 12ویں تک یہ آپ کو کام دیں گی۔